ہرمز اب صرف ایک سمندری راستہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک طاقت کی سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تجارت، جنگ اور دباؤ ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بحران پھیلتا گیا۔ شروع میں یہ معاملہ صرف بحری آمد و رفت تک محدود رہا، لیکن پھر صورتحال بدل گئی۔ پہلے یہ حملے صرف سمندر کے ارد گرد تھے، مگر پھر یہ حملے ایران کے اندرونی ڈھانچوں تک جا پہنچے۔ اب نشانہ صرف راستہ نہیں رہا بلکہ فوجی مقامات، لاجسٹکس اور اسٹریٹجک تنصیبات بھی زد میں ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ امریکہ کے سیاسی مقاصد میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ فروری کے آغاز میں رجیم چینج کی باتیں زیادہ تھیں، یعنی بیانیہ یہ تھا کہ ایران کو صرف روکا نہیں جائے گا بلکہ اس پر اتنا دباؤ ڈالا جائے گا کہ یہ نظام ہی تبدیل ہو جائے۔ Everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. لیکن یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ترجیحات اب تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب کھلے طور پر رجیم چینج کی بات کم ہو گئی ہے۔ اب اصل ہدف یہ لگتا ہے کہ ایران کو کمزور کیا جائے، اس کی فوجی اور مزاحمتی صلاحیت کو توڑ دیا جائے اور ہرمز پہ اس کا اثر کم کیا جائے۔ They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. امریکہ یہ سمجھ چکا ہے کہ ایران میں براہ راست حکومت بدلنے کا خواب اور نعرہ مہنگا پڑا ہے، اسی لیے اب وہ ایک اور راستہ اختیار کر رہا ہے۔ وہ ایران کو اس حد تک کمزور کرنا چاہتا ہے کہ ایران ہرمز کو اپنی طاقت کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ یعنی اب مقصد نظام کو گرانا نہیں بلکہ اس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ مزاحمت نہ کر سکے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں امریکہ کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ وہ خود کو امن کا علم بردار کہتا ہے، لیکن جب اسے اپنے مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں تو وہ بحری راستے، فوجی دباؤ اور علاقائی جنگ کو ایک ہی زبان میں استعمال کرتا ہے۔ وہ آزادی نقل و حمل کی بات کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مفادات کے لیے راستوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ استحکام کی بات تو کرتا ہے مگر اکثر اسی دباؤ کو بڑھاتا ہے جس سے عدم استحکام پیدا ہو۔ ایران نے بھی اسی دباؤ کا جواب دیا۔ اس نے ان ملکوں کو نشانہ بنایا جو اس کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ یہ صرف رد عمل نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک سیاسی اعلان تھا۔ ایران یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر اس کے خلاف اڈے استعمال ہوں گے تو وہ صرف اسے برداشت نہیں کرے گا بلکہ علاقائی سطح پر اس کا جواب بھی دے گا۔ اسی لیے ایران کے حملوں کو صرف ملٹری رسپانس سمجھنا کافی نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے ان تمام ممالک کے لیے جن کی سرزمین یا اڈے ایران پر حملے کے لیے استعمال ہوئے کہ وہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلیج کے ممالک صرف تماشائی نہیں رہے بلکہ وہ اس جنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا ریجنل پاور گیم ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیول ڈومیننس برقرار رہے، یعنی جنگ کا مقصد پورے خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک آئل فیسلٹیز پر حملہ نہیں ہوا، شاید ایران کی مزاحمت کے خوف سے، کیونکہ اگر ایران کے ذخائر پر حملہ ہوا تو عرب ممالک کے تیل کے ذخائر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور اس سے جو تیل کا بحران پیدا ہوگا اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔